بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سنبھل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کے لیے ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. کچھ برادران نے شہدائے کربلا کے باہر گیٹ پر ایک بلڈ بینک کیمپ لگایا ہے تو میں پہلے ہی عرض کر دوں بعد میں شاید بات بھول جائے. تو جو مومنین تعاون کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی ان دنوں میں کافی کہہ رہے ہیں کہ قلت ہے لوگوں کے بلڈ کی بیماریاں. آپ کو پتہ ہے کہ فلڈس میں بہت زیادہ تھیں تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے, ایک صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ کے خون کے ذریعے سے اگر کسی کی زندگی بچتی ہے مدد کرتے ہیں تو پروردگار عالم اس کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے. تو جو مومنین ان بچوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. مسلسل آپ کی خدمت میں محبت مودت اور اتمام حجت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم
بشر سے اور انسانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہے، اور اس مطالبے کو پورا کرنا یہ بندگی کا معیار ہوتا ہے کہ ہم کتنی اللہ کی مانتے ہیں اور کتنی اپنی منواتے ہیں۔ لفظ عبد کا مطلب یہی ہے کہ اگر میری مرضی شامل ہو گئی تو یہ عبادت نہیں ہے، اگر اللہ کی مرضی شامل ہے تو یہ عبادت ہے۔ آغائے قراتی بہت چھوٹی سی مثال دیتے ہیں اپنی، بتاتے ہیں شدید گرمی تھی، کہیں پہ سفر پہ گئے، وضو کرنا چاہتے تھے، پیاس لگی، شدید پیاس لگی، تو ایک پانی کا ٹھنڈا سا چشمہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو جیسے نگاہ پانی پر پڑی، پیاس بھی بڑی شدید لگی تھی، تو انہوں نے کہا میں وضو بھی کر لوں اور جا کے پانی بھی پی لوں۔ تو قراتی کہتے ہیں شدید گرمی میں جب میں چلو میں پانی لیتا تھا اور وضو کے لیے اپنے چہرے پہ ڈالتا تھا، تو جب وہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا تو میں گرمی ظاہر دور ہوتی تھی اور دل ہی دل میں کہتا تھا کتنا ٹھنڈا پانی ہے بھائی، مزہ آ گیا، پانی چہرے پہ لگا۔ تو کہتے ہیں وضو کرنے کے بعد میں نے 1 منٹ کے لیے سوچا کہ قراتی یہ وضو اللہ کے لیے تھا یا تیرے مزے کے لیے تھا؟ کہتے ہیں میں نے دوبارہ جا کے وضو کیا کہ اس وضو میں مزہ شامل تھا، پروردگار عالم شامل نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میں مجلس پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، کرواتا ہوں اپنی ذات کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ مجلس کو پڑھنی ہے تو بندے کی نیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ نیت ہے مجلس پڑھ رہا ہوں، چلو فائنل شوری بندہ مضبوط ہو جائے گا، کہیں سے نظر و نیاز آ جائے گا، یہ بھی ایک نیت ہے۔ ایک نیت یہ ہے مجلس پڑھ رہا ہوں صرف امام حسین کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ کروانے والا مجلس کرواتا ہے اس نیت سے بھئی لوگ میری واہ واہ کر دیں گے، ایک مرتبہ اس نیت سے کرواتا ہے کہ میں مجلس کروا رہا ہوں تاکہ پیغام دین کو پہنچاؤں، تاکہ سیدہ کی مظلومیت کو بتاؤں، تاکہ پیغام دین کو پہنچاؤں۔ تو اللہ عمل کو نہیں دیکھتا، عمل کی نیت کو دیکھتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اصفہان کے بہت بڑے مرجع لاکھوں کا مجمع آیا ہوا کہ بھائی قبلہ صاحب نماز عید پڑھائیں گے، کہتے ہیں جیسے گھر سے نکلا قبلہ جلدی آئیے جلدی آئیے، لاکھوں کا مجمع ہے اور آپ کے لیے منتظر ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ یہ بہت بڑے مرجع کہتے ہیں جیسے گھر سے نکلے نگاہ مجمع پہ پڑی، وہیں پہ کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاتا، گھر کی طرف واپس پلٹ گئے۔ لوگ منتیں کر رہے ہیں، ابا کا دامن پکڑ رہے ہیں، مولانا اتنا مجمع آپ کے لیے آیا ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ کہ نہیں، یہ میرا شاگرد ہے، یہ جا کے نماز پڑھائے گا۔ بڑے لوگ مایوس ہوئے، 2-3 دن کے بعد ان سے جا کے ملے کہ قبلہ یہ کیا تھا؟ کہ جیسے میں نے مجمع کو دیکھا میرے ذہن میں خیال آیا کہ آئے بڑے مجتہد و مرجع، یہ سارا مجمع تیرے لیے جمع ہوا ہے۔ میں نے کہا آج اگر نماز پڑھائی تو میں شیطان کا بھائی بن جاؤں گا۔ میں نے کہا آج میں نماز نہیں پڑھاتا۔ تو خدا کس چیز کو دیکھتا ہے؟ نمازوں کو نہیں دیکھتا، سجدوں کو نہیں دیکھتا، عبادتوں کو نہیں دیکھتا، مجلسوں کو نہیں دیکھتا۔ خدا اگر دیکھتا ہے تو عبادت کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ کمال اہل بیت تھا نا کہ رضن برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک۔ حسین مولا کے جملے ہیں نا کہ اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، حسین تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا معبود سواک، تیرے علاوہ حسین کا کوئی خدا نہیں ہے۔ جب مان لیا کہ وہ خدا ہے، اب کس کی ماننی ہے؟ خدا کی ماننی ہے۔ ابتداء خلقت سے یہ جھگڑا رہا، جس کی بنیاد حسد بنی۔ ابلیس نے کہا میں آدم کو نہیں مانوں گا۔ حابیل و قابیل کا جھگڑا، دونوں بھائی ہیں، سگے ہیں۔ آج امت کے مسلمان یہ سوال کریں کہ کیسے ممکن ہے؟ شیر و شکر تھے آپس میں اور اتنے جھگڑے اور اتنی لڑائیاں، اور گھر پہ یہ ماجرا اور گھر پہ وہ معاملہ۔ یہ حسد بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ اپنا سیاسی ماحول بھی تو دیکھو نا، بھائی بھائی سے جدا کیسے ہوتا ہے؟ سیاسی خاندانوں کو ذرا دیکھ لو، سگے سگے رشتے الگ ہو جاتے ہیں، کس بنیاد پر؟ تخت کی وجہ سے، تاج کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے۔ اب نام نہیں لیتا، آپ کے ذہن میں سارے سیاسی خاندان موجود ہیں، بڑے بڑے سیاسی خاندان، بھائی بھائی، کزن کزن آپس میں جدا ہو گئے، صرف کس کے لیے؟ تخت و تاج کے لیے۔ ابتداء خلقت حابیل و قابیل ہے، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے کہ اللہ نے یہ مقام مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا؟ حضرت یعقوب کے بیٹے
بھائی کو کنویں میں گرا دیتے ہیں. اللہ نے یہ مقام کیوں دیا؟ قریش و غیر قریش، ہاشم و غیر ہاشمی. آگے جب بڑھتے ہیں تو ایون بنو ہاشم اور بنو عباس، قاتل امام رضا، قاتل امام موسیٰ کاظم، یہ کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے. نعرہ لگا کر آئے تھے یا لسارات الحسین، کہ ہم بنو امیہ سے حکومتوں کو لیں گے اور اہل بیت رسول کو حکومت دیں گے. یہ نعرہ تھا. نعرہ اہل بیت کے لیے لگایا اور تخت پر بیٹھے، اور قتل بھی کسے کیا؟ اہل رسول. بنیاد کیا تھی؟ کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے. اور پھر اور نیچے آ جائیں، اولاد امام حسن میں بھی کچھ ایسے امام زادے ہیں جنہوں نے مخالفت کی. امام موسیٰ کاظم کے سگے رشتے، اتنے سال جو میرے مولا زندان میں رہے، اپنوں نے خیانت کی تھی نا، کہ یہ مقام خدا نے موسیٰ کاظم کو کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا. امام رضا کے ساتھ لقب ملا غریب الغرباء. جعفر کذاب امام زمانہ کے چچا، کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے، ہم اسے مانیں گے جس نے ہم نے بنایا ہے. بنو امیہ یہ اعتراض کرتے تھے بنو ہاشم پہ کہ بھائی یہ کوئی ملوکیت ہے، یہ کوئی بادشاہت ہے کہ جتنے امام بنیں گے، جتنے حاکم بنیں گے، وہ سارے نسل علی بن ابی طالب سے ہوں گے. ام یحسدون الناس، لوگ حسد کرتے ہیں جو ہم نے فضیلت دی ہے آل ابراہیم کو. اللہ کہتا ہے یہ میرا ارادہ ہے. اگر تجھے ملوکیت لگتی ہے، بادشاہت لگتی ہے، لگتی رہے، میرا ارادہ ہے. میری مرضی میں نسل ابراہیم میں اسماعیل میں امامت کو رکھوں یا نسل اسحاق میں امامت کو رکھوں، یہ میرا ارادہ ہے. میرا ارادہ ہے. حسین کے بڑے بیٹے تھے، لیکن میری مرضی ہے میں کس بیٹے کو امامت دیتا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے کس وراثت کو کہاں رکھنا ہے. اللہ بہتر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کس کو زمین کا وارث بناتا ہوں. اور تم اگر حسد کرتے ہو تو کرتے رہو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے. انما حصر کے لیے آتا ہے. اللہ کا ارادہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پاک کیا جائے. عربی میں ارادے کے لیے مثلا میں کہوں یہ میں چاہتا ہوں تو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں ما شاء اللہ، اللہ چاہے. لفظ شاء یشاء بھی ہے، لفظ یریدو بھی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا انما یشاء اللہ، کہ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے. کہتے ہیں شاء وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ارادہ دو طرفہ ہو. یریدو وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں ارادہ یک طرفہ ہو. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں کہوں گا میری کتاب ہے، میری مرضی میں سے مثلا خدا نخواستہ پھینک دیتا ہوں، میرا ارادہ ہے، کوئی مجھے روک نہیں سکتا. لیکن ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کتاب تو میری ہے، لیکن یہ مومن جو سامنے بیٹھا اس کے سر پہ ماروں گا، تو آپ کہیں گے اس میں آپ کا ارادہ نہیں چلے گا، اس بندے کی مرضی بھی تو شامل ہے. وہ اگر نہ چاہے تو آپ کیسے مارو گے؟ مارو گے اوپر سے، وہ بھی آپ کو ایک جواب دے دے گا. تو یہاں پہ شاء یعنی ارادہ دو طرفہ ہو. میں اگر کوئی کام کروں تو اگلے کی مرضی بھی شامل ہو، لیکن یریدوں میں مرضی شامل نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ، میری مرضی ہے، تجھے پسند ہے یا نہیں ہے میں پاک کر کے دکھاؤں گا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر تم حسد کرتے ہو تو کرتے رہو. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کی مرضی ہے، میں جسے چاہوں فضل عطا کروں، جسے چاہوں امام بناؤں، جسے چاہوں علی بناؤں، جسے چاہوں حسن بناؤں، جسے چاہوں سیدہ شباب اہل جنت بناؤں. یہ میری مرضی ہے. اور یہ نہیں کہ میں نے بنا دیا، بنایا تو فضیلت بھی عطا کی، بنایا تو علم بھی عطا کیا، بنایا تو طہارت بھی عطا کی. یہ کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے. سب سے بڑا جھگڑا آج شیعہ سنی کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی مسئلہ ہے، اللہ کا کینڈیڈیٹ، عوام کا کینڈیڈیٹ. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جمہوری لوگ کہتے ہیں ہمیں چن نہیں دیتے، اوپر سے چنا جاتا ہے. دو لفظ آپ سنتے ہیں نا، سلیکٹڈ الیکٹڈ. کچھ کہتے ہیں سلیکٹڈ کو مانیں گے، کچھ کہتے ہیں الیکٹڈ کو مانیں گے. شیعہ الیکٹڈ والے ہیں، اہل سنت سلیکٹڈ والے ہیں. مسئلہ یہ نہیں بندہ اچھا نہیں ہے، بندہ برا ہے. آپ امت کے بہترین فرد کو مسند پہ بٹھاؤ، مسئلہ یہ نہیں وہ بہتر ہے کہ نہیں ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا برگزیدہ ہے کہ نہیں ہے. اب یہ اس بات کرنا ہے قرآن کے ذریعے، روایات کے ذریعے، کہ نبی کے بعد فیصلہ امت کو ہے یا اللہ کو ہے. سمپل سا ایک جھگڑا ہے، سمپل سا ایک مسئلہ ہے، اس کو قرآن اور حدیث کی روح میں بڑی آسانی سے حل کر دیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ امت لڑ رہی ہے. 1000 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں، اور صرف آپ نہیں لڑے، بنو اسرائیل لڑتے رہے. نبیوں کو صرف نہیں مارا، ناقہ صالح کو بھی مار دیا، حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کو قتل کر دیا گیا. بحث یہ تھی کہ تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے. اگر سامری بچڑے کو بھی بنا دے تو ہم مانیں گے، لیکن موسیٰ اگر ہارون کو بناتا ہے تو ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ نے عذاب کی صورت میں امت پہ جو عذاب نازل کیا وہ یہ تھا، بنی اسرائیل سے عیسیٰ کو اٹھا لیا، بنی اسماعیل سے مہدی کو اٹھا لیا. اب جب قدر نہیں کرو گے، قیمت نہیں جانو گے، تب تک نہ عیسیٰ کو بھیجوں گا نہ مہدی کو بھیجوں گا. تم آزما لو، جتنے تو نے بنانے ہیں بناؤ بناؤ بناؤ، جتنے بنانے بناؤ. پھر یہ مودودی صاحب نے کتاب کیوں لکھی خلافت و ملوکیت؟ بھی خلافت چلنے دیتے، ملوکیت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تو اسی لیے اہل بیت کے چاہنے والے دین الہی میں جمہوریت کو نہیں مانتے. اور جمہوریت واقعاً ہے بھی کیا؟ انگریزوں کا بنایا ہوا فارمولہ. ایک بچے اور جوان نے کہا کہ مولانا جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا پروفیسر ڈاکٹر الیکشن کے لیے کھڑا ہو جائے اور ایک ان پڑھ بندہ کھڑا ہو جائے. پڑھے لکھے ڈاکٹر کو 7 پروفیسر ووٹ دیں اور ان پڑھ کو 20 چرسی ووٹ دیں. میں نے کہا جیتے گا کون؟ کہ سیدھی بات ہے جس کو چرسی ووٹ دیں گے. یہ جمہوریت ہے. یہاں پڑھے لکھے کا ووٹ اور ان پڑھ کا ووٹ کیا ہے؟ برابر ہے. ہم میں صلاحیت نہیں ہے چننے کی. یہ نظام جن نظاموں میں ہم رہ رہے ہیں، آج پڑھے لکھے علماء سب مانتے ہیں کہ مثلا شورا ہونی چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کا ایک پروفیسرز، ڈاکٹرز، بڑے بڑے عالم دین، مکتب شناس، معاشرہ شناس، سوشل چیزوں کو سمجھنے والے، وہ پڑھے لکھے لوگ اوپر بیٹھے ہیں، وہ سارے عادل ہوں اور وہ عادل مل کے مثلا ایک عادل کو چنیں. ڈاکٹر اسرار جیسے اہل سنت میں اگر مودودی صاحب کے بعد ایک بڑا نام لیا جا سکتا ہے وہ ڈاکٹر اسرار ہیں. وہ بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ بھائی شورا ہونی چاہیے پڑھے لکھے لوگوں کی، تاکہ وہ کس کو چنے؟ ایک معتدل، ایک پڑھا لکھا، ایک عادل شخص کو چنے. ورنہ جمہوریت میں چلے جاؤ گے تو جمہوریت کو موڑنا تو بڑا آسان ہے. 4 ٹی وی چینل میں نے کھولے، 4 ٹی وی چینل آپ نے کھولے، اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا، کسی کی تعریف کے پل باندھ دیا اور کسی کی عزت کو ہم نے پامال کر دیا. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو کررعا ہوتے ہیں، جہاں کی ہوا چلی وہاں پہ چل جاتے ہیں. یہی لوگ جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہیں، اور جیتی ہوئی جنگ ہے، نیزوں پہ قرآن جاتا ہے، تلواریں نکال کے علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے نا. لوگ تابع ہوا و ہوس ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ عقل کل نہیں ہوتا. تبھی کہا کہ میں اعقل العاقلین ہوں، میں سب سے زیادہ عالم ہوں. ان اللہ اصطفیٰ کی انا جعلنا، ہم بناتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ سب سے بہتر کون ہے. تبھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے. یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ فلانہ لا نبی بعدی. اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا. کل میں نے سورہ نور سے کچھ باتیں سنائی تھی. آج سورہ مریم. اللہ مثالوں کے ذریعے امتوں کو بتاتا ہے کہ پہچانو، حجت کو تمام کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ پروردگارہ ہمارے اوپر حجت آیا نہیں تھی. حدیثوں کے ذریعے، روایات کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے خدا حجت کو تمام کرتا ہے. سورہ مریم جتنے بھی شبہات ہیں مکتب اہل بیت پہ، ان شبہات کا جواب خدا نے سورہ مریم میں دیا ہے. کہ مثلا اس دن میں نے کہا کوئی اعتراض کرے کہ آپ شیعہ کہتے ہیں جناب سیدہ سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل آ کے کلام کرتے تھے گاہن مباشرن.
تو کیسے ممکن ہے؟ جبرائیل تو نبیوں سے بات کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایک غیر نبی وجود ہے اور اس سے جبرائیل بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ فتوے بھی لگ جاتے ہیں شیعہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن صراحتاً بتا رہا ہے کہ جناب مریم سے جبرائیل کلام کیا کرتے تھے۔ سارے شبہات کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ یہاں کوئی بندہ قرآن مانتا ہے یا نہیں مانتا، اگر قرآن مانتا ہے تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ کہ کیسے ممکن ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ 3 یا 5 سال میں امام بنے، باتیں کرتے تھے، لوگوں کو مسائل بتاتے تھے۔ یہ مزاحن کہتے ہیں شیعوں کا 7 8 9واں امام 7ویں سال کی عمر میں امام بنا اور لوگوں کو مسائل بتاتا تھا۔ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا، تھوڑی دور قرآن پڑھ لیں۔ عیسیٰ ماں کی گود میں ہے اور بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اعتراض کسی امام پہ نہیں، اللہ پر ہے۔ خدا اگر کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، وہ بات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سورہ مریم مثال ہے فضیلت جناب سیدہ کو بیان کرنے کے لیے۔ اہل بیت فرماتے ہیں جو فضیلتیں سورہ مریم میں بی بی مریم کے لیے ہیں، اس بنی اسرائیل کی امت کے لیے مریم طاہرہ تھی، اور بنی اسماعیل کی امت کی مریم فاطمہ ہے۔ جو فضیلتیں بی بی مریم کے لیے، وہی فضیلتیں ان کے لیے۔ بنی اسرائیل کی امت کا نبی مثلا بی بی مریم کو سکھانے والے ان کے معلم جناب زکریا ہیں۔ امت بنی اسماعیل کا اگر کوئی معلم ہے، وہ زکریا کی جگہ پہ حضرت رسول خدا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی امت بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے حضرت یحییٰ کو بھیجا، اور شبیہ یحییٰ اگر امت رسول میں ہے تو امام حسین ہے۔ امت بنی اسرائیل کی مریم کی گود میں عیسیٰ ہے، جو اس امت کے لیے باعث نجات ہے۔ امت محمد کی مریم کی گود میں امام زمانہ ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان۔ حضرت مریم کے لیے قرآن کیا کہ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین۔ اے مریم، ملائکوں نے کہا اللہ نے تجھے چنا ہے، وطہرکی اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی چنا ہے تجھے علی النساء العالمین، کائنات کی عورتوں کے لیے، ان کے اوپر تجھے کیا دی ہے؟ برتری دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں عالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے عالمین میں جتنی عورتیں تھیں ان پر فضیلت تھی کس کو؟ جناب مریم کو۔ لیکن جناب سیدہ کی زیارت نامے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سیدۃ نساء العالمین۔ مریم بھی سیدۃ نساء العالمین ہے۔ عالمین سے مراد اپنے زمانے کی، عالمین میں جتنی خواتین ہیں ان کے اوپر افضلیت رکھتی ہیں۔ لیکن جب میرے معصوم امام سیدہ کا زیارت نامہ سکھاتے ہیں تو فرماتے کہو سیدۃ نساء الاولین من الاولین والآخرین۔ بی بی مریم کے لیے لفظ نہیں آئے کہ من الاولین والآخرین، لیکن سیدہ فاطمہ کے لیے کیا کہا؟ من الاولین، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی سب پر فضیلت ہے سیدہ زہرا کو۔ اور جملے یہاں تک رکے نہیں، سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخرہ۔ یہ اولین و آخرین صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی جتنی خواتین ہیں ان کے اوپر سیدہ کو کیا ہے؟ برتریت ہے۔ جو فضیلتیں مریم کی وہ فضیلتیں سیدہ کے لیے۔ مریم کے لیے کیا کہا؟ اب یہاں پہ تھوڑی 1 منٹ کے لیے روکنا چاہوں گا۔ جناب مریم کے استاد کون ہیں؟ جناب زکریا۔ سیدہ کے معلم کون ہیں؟ رسول گرامی۔ یہاں پہ مسلمان اگر 5 منٹ کے لیے سوچے نا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، حجت تمام کر رہا ہے پروردگار عالم۔ بی بی مریم کی ماں نے دعا مانگی کہ پروردگارہ بیٹا دو گے تو تیرے گھر کا غلام بناؤں گی۔
نتیجتاً خدا نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی، منت تھی، نظر تھی، دو گے تو میں غلام بناؤں گی، کہ کیا کروں، کہ نظر کی ہے اسے ہی غلام بنا دے۔ مسیحی فقہ میں، احکام یہود میں عبادت گاہوں میں خواتین کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی مقبوضہ فلسطین میں یہود کی جو دیوار ہے جہاں پہ سر رکھ کے وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے خاخام عورتوں کو آنے نہیں دیتے۔ آپ نے کسی بھی ویڈیو میں، پکچر میں کبھی کسی خاتون کو نہیں دیکھا ہوگا اس دیوار سے سر ٹکرا کے وہ جو بھی ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کریں، نہیں، اجازت نہیں۔ لیکن اس زمانے کے یہودیوں نے اپنی فقہ کے برخلاف، اپنی رسومات کے برخلاف ایک عورت کو، ایک بچی کو عبادت خانے میں رہنے کی پرمیشن دی، کیونکہ اتنی صاحب کرامت تھی۔ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، جو بچے کو گود میں لے کے باتیں کرے، بچہ اس کی گود میں کلام کرے، انہوں نے اجازت دے دی بی مریم کو وہاں پہ۔ تبھی خدا نے کہا ان اللہ طہر کی واصطفیٰ کی، یہ مقام تھا جناب مریم کا یہودیوں کے لیے۔ اس بی بی کا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ پڑھانے والے کون ہیں؟ حضرت زکریا ہیں۔ سیدہ زہرا کو پڑھانے والے کون ہیں؟ رسول گرامی ہیں۔ معلم کون ہیں؟ رسول گرامی ہیں۔ میں اس ممبر سے ایک مثال دوں، مثلاً بولا جائے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے استاد ہیں آیت اللہ قاضی، مطلب اتنی بڑی علمی شخصیت کے استاد ہیں آغا قاضی۔ تو آغا بہجت کو اگر کریڈٹ مل رہا ہے تو آغا قاضی کی وجہ سے نا، اتنے بڑے عارف تھے اور ان کے شاگرد تھے، مطلب علمی صلاحیتوں کے باوجود وہ اپنے استاد سے کریڈٹ لے رہے ہیں نا، ایک وزن بنتا ہے۔ سیدہ کے استاد کون ہیں؟ حضرت رسول۔ وہ بی بی جو سیدہ کی بیٹی ہیں، مثلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی کربلا جاتی ہیں، کتنے معصوموں کو بی بی زینب نے دیکھا، اپنی ماں سے ملی، علم حاصل کیا، بابا سے علم حاصل کیا، 2 معصوم، امام حسن سے علم حاصل کیا، 3 معصوم، امام حسین سے علم حاصل کیا، 4 معصوم، 5ویں معصوم امام محمد باقر کو دیکھا، علم تو نہیں لیکن دیکھا تو ضرور۔ جو بی بی 4 معصوموں سے علم لے چکی ہیں، ابن عباس اہل سنت شیعہ کے لیے بہترین شخصیتیں اور راوی ہیں، وہ جب بھی حدیث نقل کرتے تھے سیدہ زینب سے، جن کا لقب ہے ابن عباس کا حبر الامہ، وہ جب حدیث نقل کرتے ہیں سیدہ زینب سے تو جملہ استعمال کرتے ہیں عقیلتنا، نام نہیں لیتے بی بی زینب کا، لقب ہے عقیلت العرب، عرب میں سب سے زیادہ عقل مند بی بی، یا اس طرح نقل کرتے ہیں سیدتنا، نام نہیں لیتے۔ یہ احترام بی بی زینب کا ہے کیونکہ بی بی زینب کے جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ 4 معصوم ہیں۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو، سیدہ زہرا کو جس نے پڑھایا وہ محمد مصطفیٰ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اور اس بی بی پہ انگلیاں اٹھائی جائیں، اس بی بی کو بولا جائے کہ آپ کو اس فقہی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جو کہاں پڑھی؟ مہد نبوت میں پڑھی ہیں، جو رسالت کی گود میں پلی ہیں، بڑی ہیں۔ مقام مریم کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی النساء العالمین، خدا نے تجھے چنا ہے، خدا نے تجھے پاک بنایا ہے۔ لیکن یہی سیدہ مریم جب بچے کی ولادت کی باری آتی ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے مکاناً شرقیہ، یہاں سے نکل جاؤ، بچہ جا کر باہر پیدا کرو۔ اور دوسری جگہ جب علی کی ولادت کی باری آتی ہے، یہ اشارے ہیں امت کے لیے کہ دیکھو تحرکی والی کا مقام کیا ہے اور یطہرکم تطہیرا والوں کا مقام کیا ہے۔ یہ مقام پروردگار عالم بیان کرے۔ قرآن ہے بھائی، یہ کتاب انسانوں کے لیے حجت کو تمام کرنے والی کتاب ہے۔ بلایا گیا، آیت اللہ العظمیٰ قزوینی کہتے ہیں میں مکے میں کعبے کی وہ دیوار جو پھٹی تھی اور مولا علی کی والدہ وہاں سے داخل ہوئی تھی، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں آ گئی یہ چند لال رومال والے انسان، اور انہوں نے کہا کہ آپ مشرک ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا حاکم مستدرک میں موجود ہے
کلی کی والدہ کو بولا، وہ کہتے نہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں. کہتے میں نے حوالہ دیا، گئے آ کے میں مصرف کو کھولا اور کتاب کو پڑھا. اگلے دن آ کر کہنے لگے آج تک تو ہم نے یہ روایت پڑھی ہی نہیں تھی. دیکھیے نا، ماچس کی جو ہوتی ہیں جس سے کئی لوگ گھر بناتے ہیں نا، تنکوں سے، تو گھر تو بن جاتا ہے لیکن اس کی خامی یہ ہوتی ہے نا، بیچ سے ایک تنکا نکال دو گھر سارا گر جاتا ہے. تو یہ وہابی کتنے بھی اسپرنگ لگا کے گھر بنائیں، آپ ایک اسپرنگ بیچ سے کھینچ دو تو سارے کے سارے گھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھا جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں قرآن سے تمسک کرو، وہ نشانیاں جو اللہ نے بتائی ہیں ان نشانیوں سے اعلان کرو. وَطَّهَرَكِ سیدہ مریم کے لیے بھی استعمال ہوا، اور اہل بیت رسول کے لیے کیا فرما؟ انما یرید اللہ، یا شاء نہیں ہے، یرید ہے، یعنی اللہ کا ارادہ ہے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ. کہتے ہیں یہ جو یطہرکم ہے یہ وہی مقام ہے جو حضرت مریم کو ملا. طہرکی، اللہ نے تجھے پاک کیا. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول تمہیں پاک کیا جائے. یہ وہ منزل ہے جو مریم کو ملی. یطہرکم تطہیرا، یہ مفعول مطلق ہے، ایسا پاک کیا جائے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. تطہیرا، جس منزل تطہیرا میں جو آ جاتا ہے، یعنی اب وہ ایسا معصوم ہے جو کبھی ترک اولا بھی نہیں کر سکتا. آدم سے ترک اولا ہوا لیکن جو مقام اور منزلت یطہرکم تطہیرا پر ہیں ان سے کبھی ترک اولا نہیں ہو سکتا. اور ہم نے کل والی آیت میں بتایا سورہ نور میں کہ خدا نے یہ وہ زجاجہ ہے، یہ وہ نور ہے جسے پروردگار عالم، یہ جس سے آگ کبھی مس نہیں ہو سکتی. ان کا نور وہ ہے یوقدو، کہ زیتونیہ، یہ زیتون ہے. جس طرح آئل کا تیل ہوتا ہے نا، کہا یہ زیتونیہ ہے اور اس کا جو تیل ہے یہ کبھی بجھ نہیں سکتا. کہ میں نے کہا کہ حسین زیتون ہیں، اور وجود حسین سے جو کربلا میں خون بہا وہ حرارت ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی. اگر دیکھنے والی با بصیرت آنکھیں ہوں وہ اربعین حسینی سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں. کہ آج کائنات کے دلوں میں جو حسین کی محبت پروردگار عالم نے ڈالی ہے نا. کئی اوقات مومنین کہتے ہیں مولانا دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر بڑے تھریٹس آ رہے ہیں، محدودیتیں ایجاد کی جا رہی ہیں، کیا ہوگا، یہ ہوگا. میں نے کہا اس سے بڑے بڑے دشمن آئے، بڑے بڑے دشمن آئے، یزید جیسے، صدام جیسے. ہاں، کیسے کیسے گروپس بنائے گئے، کبھی جبہت النصرہ، کبھی آئی ایس کی صورت میں. لیکن کیا کبھی حسینیت رکی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ وہ نور ہے جسے کوئی بجھا نہیں سکتا. اللہم صلی علی. کل میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا، دو طرح کے نور ہوتے ہیں، ایک ضیاء ہے، ایک نور ہے، ایک سراج ہے، ایک منیر ہے. یہ قرآن کی بڑی فصاحت اور بلاغت ہے. ایک نور وہ ہے جو خود نورانی ہے، ایک نور وہ ہے جس کا نور عاریہ ہے، جس نے کرائے پہ لیا ہے. مثلا آپ موم بتی رکھتے ہو، ماچس سے تیلی جلاتے ہو، پھر اس سے کس کو آگ ملتی ہے؟ موم بتی کو آگ ملتی ہے. اب یہ جو نور اس نے ماچس سے لیا ہے یہ ایک پھونک سے خاموش ہو جاتا ہے. ایک نور ہے سورج کا جس کا اپنا ہے، الزجاجہ کأنہا کوکب دری. یہ زجاجہ جو سیدہ فاطمہ ہیں یہ کس کی طرح ہے؟ ایک چمکتا ہوا ستارہ، ایک دمکتا ہوا ستارہ. اب دوسری طرف قرآن میں جاؤ کہ خدا کہتا ہے کہ اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ستاروں کی، رستوں کی یا جگہ کی. حالانکہ وہ خدا جو کہتا ہے شمس کورت و اذن نجوم انکدرت، جس نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن قسم کھا رہا ہے کسی ستارے کی، اس کی جگہ کی. تو پھر یہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا یہ کتنی بڑی قسم ہے. سورہ نانزال میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. وہاں کہتا ہے تو درک نہیں کر سکتا یہ کتنی بڑی قسم ہے، یہ ستارہ کیسا ہے. علماء فرماتے یہ وہی ستارہ ہے جس کی تعریف میں خدا کہتا ہے کأنہا کوکب دری. یہ ستارہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. کل اگر وقت ملا
تو فی کتاب مکنون، یہ کون سا کتاب ہے؟ یا وہ ابرار کون ہیں، وہ علیین کون ہیں جو جنت میں کبھی کہا کہ کاسن کافورا، کبھی کہا زنجفیلا، جو کاس پلائیں گے وہ ابرار ہیں، جن ابرار کو علیین ایک شربت پلائیں گے، جس شربت کو ابرار پی کر مدہوش ہو جائیں گے۔ اور علیین کو شربت کون پلائے گا؟ خدا کہتا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں۔ معصوم فرماتے یہ مقام علیین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ ایک قطرہ اگر ابرار کو مل جائے، یہی وہ ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ مطہرون وہ ہیں، وہی جو مقربون ہیں۔ اب خدا ان شخصیتوں کو یہ مقام دے کر پھر آتے ہیں سورہ مریم میں امتحان لیتا ہے۔ مریم جس کے لیے بولا وطہرکی واصطفاکی، تجھے چنا، تو پاک پاکیزہ، صاحب عطرت، صاحب عفت۔ امتحان مریم کیا ہے؟ جناب جبرائیل آتے ہیں کہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں تو ماں بننے والی ہے۔ عفیفہ بی بی کبھی کسی نامحرم سے گفتگو تک نہیں کی۔ کہتے ہیں جب جبرائیل کو دیکھا تو بی بی کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا، گویا ڈر گئی۔ بشرن سویہ، انسان کی صورت میں آئے تھے جبرائیل، بشارت دی، پریشان ہو گئے کہ خدایا میں پاکوں، جس کی عصمت کی لوگ قسمیں کھائیں، اس کو ریئلائز تو کریں۔ اللہ نے بیٹا دیا بغیر شوہر کے، کہ پروردگارہ میں کسی مرد سے ملی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، جواب کیا دوں معاشرے کو؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ مقام اسی کو ملتا ہے جو مصیبتوں میں، امتحانوں میں صبر پہ پورا اترتا ہے۔ بی بی زینب کربلا کے میدان میں امام حسین کا لاشا جو زمین کربلا پہ پڑا تھا، تاریخ کربلا تو پڑھیے، بھائی کے جنازے کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہتی اللہم تقبل منا ھذا القلیل، اے خدا مجھ سے قبول کر، یہ قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ یہ صبر زینب ہے تیرے سامنے، تیری الہیت کے سامنے، اے خدا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، مولا فرماتے ہیں یہ توازن جو تبشیر اور تنذیر کا توازن ہے یہ برقرار رکھو، کہ اگر بڑی سے بڑی نیکیاں بھی کیے نا، یہ بولو ہو سکتا ہے میں جہنم میں چلا جاؤں۔ پھر فرمایا بڑے سے بڑے گناہ بھی کیے نا، یہ بولو خدا ارحم الراحمین شاہ جنت بھی بھیج دے۔ دعائے کمیل پڑھو گے تو یہ توازن تجھے نظر آئے گا۔ مولا فرماتا ہے خدا میں کبھی بھی اس بات پہ یقین نہ کرتا تیری رحمت کو دیکھ کر کہ تو کسی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ لیکن اے خدا جب قرآن میں پڑھتا ہوں نا، تو نے قسم کھائی ہے کہ میں جہنم کو بھروں گا، تو علی کے وجود میں اس جہنم کو دیکھ کر، تیرے جاہ و جلال کو دیکھ کر میں تیرے دربار میں معافی مانگتا ہوں۔ ان دونوں چیزوں کا تعادل برقرار اگر دیکھنا ہے تو دعائے کمیل پڑھو۔ ایک طرف رحمت کو بھی مولا بیان کرتے ہیں، ایک طرف مولا عذاب الہی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ عزیز علیہ، یہ جملے جب آپ سنتے ہیں نا، دعائے کمیل کا یہ جملہ کہ اے خدا، حسن زن اللہ کی طرف کیسے کرنا، یہ مولا علی طالب نے سکھایا کہ خدا یہ جو سر تیرے سجدے میں ہیں، کیسے ممکن ہے تو ان سروں کو جہنم کی آگ میں ڈالے؟ یہ زبانیں جن پر تیرا ذکر ہے، کیسے ممکن ہے تو ان زبانوں پر عذاب نازل کرے؟ یہ قلب جو تیری توحید کا اقرار کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے تو ان قلوب کو جہنم میں ڈالے؟ اے خدا میرے ضعیف بدن کو دیکھ، ایک طرف عذاب الہی، دوسری طرف کہتے ہیں خدا یہ ممکن نہیں، میں تیری رحمت کو دیکھتا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم سے تجھے آواز دے اور وہ جہنم کی جھونکوں میں جلتا رہے، تو اس کی آواز کو سنتا رہے اور تو اس بندے کو وہیں پہ چھوڑ دے؟ یہ تیری رحمت سے بعید ہے، یہ تیرے دیے ہوئے وعدوں سے بعید ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کیا نا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم تقبل منا ھذا القلیل، کبھی کہا ما رأیت الا جمیلا، مصائب میں صبر۔ اس صبر سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج خاتون کو شوہر سے چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے، فون، مولانا طلاق لینی ہے، یہ زندگی علوی زندگی ہے۔
مرد کو تھوڑا مسئلہ ہوا رشتے توڑ دیے، بھائیوں سے رشتے الگ کر دیے، مومنوں سے رشتے الگ کر دیے. کہاں گیا صبر زینب؟ کہاں گیا صبر سیدہ؟ نبی نہیں بنتا جب تک صبر نہ کرے. رسول نے کہا اگر موسیٰ صبر کرتے اللہ خضر سے وہ کچھ عطا کرتا جو موسیٰ نے سوچا نہیں تھا. یہ صبر علی ہے نا کہ فرماتے ہیں گلے میں ہڈی آنکھوں میں کانٹا، تلوار اٹھاؤں تو دین الہی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. صبر کیا نا کہ دیکھ رہا ہوں ان کو جنہوں نے میری سیدہ کے اوپر آگ کا دروازہ گرایا. علی کرے تو کیا کرے. صبر علی ہے نا، صبر سیدہ ہے نا. امتحان کی قبل ان یخلق کی، یہ سورہ مریم کا واقعہ تو پڑھو. طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عفیفہ، بچہ مل گیا. لوگوں کو کیا بتائیں کس کا بچہ ہے؟ کہا چلی جائیے. جب بچے کی پیدائش کی باری ہوئی، کہا جب بچہ پیدا ہوا تو شدت حیا اور شدت غم میں کہا مت تو، اے کاش میں مر جاتی. خدایا کیا بتاؤں یہ بچہ کس کا ہے. پھر کہا نسین منسیا، یا کوئی ایسا کام کر کے یہ لوگ بھول جائیں کوئی مریم بھی تھی، لوگوں کی میموری سے میرا نام مٹ جائے. خدایا کہاں لے کر جاؤں اس بچے کو. مریم یہی تو تیرا امتحان ہے، ایک عفیفہ کا یہی تو امتحان ہے، ایک عبد کا یہی تو امتحان ہے کہ قضاء الہی کے سامنے، مشیت خدا کے سامنے سر جھکائے بندہ عبد تبھی کہلاتا ہے. آج کوئی خاتون کہے مجھے حجاب کی سمجھ نہیں آتی، کوئی جوان کہے مجھے اسلام کے حکام کی سمجھ، یہی تو مشیت خدا ہے. تیری سمجھ میں یار نہیں ہے، اللہ کی سمجھ میں یار ہے. اگر تم نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایک قدم تم آگے بڑھے واشہد ان علی ولی اللہ، جب شہادت دی اب ولی جو کہے کرو. اگر نہیں کرتے تو مشیت الہی کے سامنے ٹکر مار رہا ہے. آج معاشرے میں یہی تو مسئلہ ہے نا، عزتوں کو عفتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. کل کی مجلس میں اگر وقت ملا وہ 17 نکاتی ایجنڈا جو یہود نے بنایا پوری دنیا کے لیے. مین مہرہ عورت تھی، پورا سورہ مریم کے نام پہ، ایک سورہ محمد کے نام پہ اتنی عزت اور وقار عورت کو دی جا رہی ہے. شجر مبارکہ کا اگر بہترین عضو ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے. صلوات اگر بھیجی جاتی ہے بیٹی سے اللہم صلی علی فاطمہ ابوہا، اتنا مقام ایک عورت کا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت معاشرہ بناتی بھی ہے، عورت معاشرہ بگاڑتی بھی ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا امتحان اس کی اپنی عفت کو سنبھالنا ہے، اپنے حیا کو سنبھالنا ہے. نفقہ مرد پہ واجب ہے، تو گھر کا وارث ہے، تیرے اوپر ہے، تو ڈیوٹی کر، تو صبح سے شام تک محنت کر، اس خاتون کی ضرورتوں کو پورا کر، بیوی کی ضرورتوں کو پورا کر، بیٹیوں کی ضرورتوں کو پورا کر. یہ ڈیوٹی ایک عورت کی نہیں ہے کہ جا کر جاب کرے، کام کرے، وہ تیری ضرورتوں کو پورا کرے. نظام پورا بگڑ جاتا ہے. اسلامی نظام، اسلامی سویلائزیشن، اسلامی معاشرہ، اس معاشرے میں ذمہ داری ایک عورت کی یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے. وہ اپنا پورا فوکس اگر کمانے پر لگائے گی بچوں کو تربیت کیا کرے گی؟ یہ وہ نظام تھا جس نظام میں حسینی بنتے ہیں، علوی بنتے ہیں. دشمن نے لالچ دے کر عورت کو گھر سے باہر نکالا، جاب کے نام سے، نوکری کے نام سے. اور جب ہم جیسے معاشروں میں دیکھا کہ عورتیں تو باہر نکل ہی نہیں رہی، نکل بھی رہی ہیں تو انہوں نے اپنا ایک اسلامی سسٹم بنایا ہوا ہے. ایسے اسکولز ہیں جس میں صرف خواتین ہیں. اسلام نوکری کرنے کا مخالف نہیں ہے، کہتا ہے حدود میں کرو. عورت وہاں جائے جہاں صرف عورتیں ہوں. کوئی فیکٹری ہے ساری عورتیں جا کر کام کرے، ایک اسکول ہے ساری عورتیں جا کر کام کرے، یا مور دین 80 یا 90% عورتیں ہیں تو جا کر کام کرے. اسلام منع نہیں کرتا. لیکن کون سے شعبے؟ عورت ٹرک تو نہیں چلائے گی نا امریکہ کی طرح. عورت مظہر جمال خدا ہے، مرد مظہر جلال خدا ہے. یہ جمال اور جلال جب ملتا ہے تو ایک کمپلیٹ انسان پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کی نیچر میں اللہ نے رکھا ہے نا. مثلا کوئی ایسی عورت ہو، پتہ نہیں کوئی باڈی بلڈنگ کی ہو، بڑے بڑے شولڈر ہوں، کس مرد کو اچھی لگتی ہے؟ مرد کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو نازک مزاج ہو، مظہر جمال ہے نا.
جمال کی صفات اس کے اندر ہو. کسی عورت کو وہ مرد اچھا لگتا ہے جس کی عادتیں عورتوں والی ہوں، عورتوں کی طرح میک اپ کرے، اس میں نازک پن ہو، اس کی حرکتیں عورت والی ہوں. کسی عورت کو وہ مرد سوچے بھی تو کسی عورت کو اچھا نہیں لگتا. عورت کو وہ مرد اچھا لگتا ہے جو جلال والا ہو، جو مردانہ صفات رکھتا ہو. یہ فطرت کا تقاضا ہے، اللہ نے ایک مرد میں ڈالا، ایک عورت میں ڈالا. اسی فطرت کو طاغوتی نظام کیا کر رہا ہے؟ مسخ کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. کہ مرد کو شوق چڑھا ہے کہ میں عورت بنوں، عورت کو شوق چڑھا ہے کہ میں مرد بنوں. نسخ فطرت، یہی وہ دشمنی ہے. یہی ابدیت سے نکل کے حریت میں آنا چاہتا ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے بدن سے راضی نہیں ہے. نقص اور ہے، کمپلیٹ بدن بنانا ایک اور چیز ہے. نقص ہے تو اسے بندہ دور کرے، لیکن کمپلیٹ مرد بنایا، کسی کو کمپلیٹ عورت بنایا. عجیب سے فلسفے، بدن مرد کا ہے، روح عورت کی ہے. پتہ نہیں یہ کیسے فلسفے بھائی؟ اللہ کو نہیں پتا تھا میں نے کس بدن میں مرد کی روح ڈالنی اور عورت کی. روح تو نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے. روح تو روح ہوتی ہے، وہ مجرد ہے، اس کے اوپر اطلاق مرد اور عورت نہیں ہے. یہ بدن ہے جو مرد اور عورت میں بدلا، اور اس کے مختلف جذبات اللہ نے رکھے ہیں. مسبب الاسباب ہے. اب کہا کہ واحد طریقہ یہ، اگر عورت گھر سے نکل بھی نہیں رہی، اصل موضوع فرماتے ہیں نا آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم قبلتہم نساؤہم ہمتہم بطونہم. دین دینار بن جائے گا، پیسہ خریدو ہر کسی کو پیسے سے. ایمان خریدو، عقیدے خریدو، مولوی خریدو، نظریے خریدو، حکمران خریدو، سیاستدان خریدو، پیسے کے ذریعے دین پیسہ بن جائے گا. قبلہ کون بنے گا؟ نساؤہم، عورتوں کو قبلہ بنایا جائے گا. یہ فیمنزم، یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. اب کا عورت گھر سے نہیں نکل رہی، اس کو آن لائن پیسے دو. اب باپ دیکھے گا، ماں دیکھے گی، گھر میں پیسہ آ رہا ہے. یہ ٹک ٹاک کی حرکتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، 2 دن میں 3 دن میں لاکھوں کمانا، کروڑوں کمانا. ویلیوز کو ڈی ویلیو کرو نا. آج ایک معاشرے میں پڑھے لکھے جوان کی ویلیو زیادہ ہے، یہاں جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے پیسے کماتا ہے، جو پرینک کر کے لوگوں کو پکاتا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے. یا جو لوگوں کی تہذیب کرتا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے. کیا معیار بنائے آج؟ یہ ویلیوز کو ڈی ویلیو کر دیا نا. سمجھو نا، علی کا معاشرہ اور آج کا معاشرہ نا. اس زمانے میں ویلیوز کیا تھیں؟ نبی کتنا بھی کہنا مدینۃ العلم والی، علم جب ویلیو نہ رہا تو کون علی کے پیچھے جائے؟ پر سلمان کے لیے علم کی ویلیو ہے نا، ابو ذر کے لیے علم کی ویلیو ہے نا، علی کے پیچھے لگا ہوا ہے. آج یہ وہ کام ہے جو دشمن کر رہا ہے کہ آپ کے معاشرے سے ویلیوز کو ختم کر رہا ہے. بھائی پیسہ اچھی چیز ہے، لیکن ہر قیمت میں. اسلام نہیں کہتا پیسہ نہ کماؤ، لیکن کیا قیمت پیسے کی یہ ہے کہ تو حسین کا سار قلم کرے؟ کرسی کی یہ قیمت کہ تو علی اصغر کو تیر مارے؟ پیسے کی یہ قیمت کہ تو عجب و حیا کا سودا کرے چند پیسوں کے لیے؟ مال دنیا کے لیے تو اپنے حیا کو بیچے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، تبھی عورتیں برا نہ مانیں، کیونکہ اللہ نے آپ کا وجود ایسا بنایا ہے، جذباتی وجود ہے. اسلام میں مرد جج بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی. یہ نہیں کہ اللہ عورت سے دشمنی رکھتا ہے. بچہ بھی نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ عورت مظہر جمال ہے نا. مولا کیا فرماتے ہیں کہ اے خدا، جب میں تیرے جمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہی نہیں تو کسی کو جہنم میں بھیجے گا. عورت مظہر جمال ہے. قاضی بن گئی، جج بن گئی، اور چور نے آگے رو لیا میرے بچے یتیم ہیں، میں غریب، تو چھوڑ دو اسے. دل کی کمزور ہے، دل کی نرم ہے. بڑی سی بڑی بندہ ماں کے ساتھ گستاخی کرے نا، آخر میں پاؤں میں گر جاؤ، ماں معاف کر دیتی ہے. باپ نہیں کرتا، بڑا سنگ دل ہوتا ہے. پھر اسی ماں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، بھئی آپ جا کے ابا سے بات کریں، غلطی آخری تھی. وہ کہتا نہیں، چند دن اور چھوڑو اسے، سبق ملے اسے. لیکن ماں نرم ہوتی ہے. ہٹلر مرد تھا، جتنے بڑے بڑے ظالم آپ کائنات وہ مرد تھے، عورتیں تھیں. یزید بھی مرد تھا، ہٹلر بھی مرد تھا. آپ کوئی کہنے مولانا مردوں کی بے عزتی کرنے، نہیں بھائی، علی بھی مرد تھے. اچھے مرد بھی ہیں، برے بھی ہیں.
لیکن اکثر جو ظالمین گزرے ہیں وہ مردوں میں زیادہ ہیں، عورتوں میں کم ہیں. کہ عورت نرم دل ہوتی ہے، مرد مظہر جلال ہے. اس جلال کو کن حدود میں نے کنٹرول کرنا ہے، پھر وہ امام بتاتا ہے کہ تو نے غیظ و غضب کہاں استعمال کرنا ہے، غصہ کہاں استعمال کرنا ہے، اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو انسان ہے، تو حیوان نہیں ہے. پھر وہ ایک تزکیہ نفس ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنا کیا کیا؟ تزکیہ کیا. لیکن مظہر صفت جلال خدا مرد ہے، عورت جمال ہے. اگر یہ جمال کو چھوڑے گی یہ گھر کو تباہ کر دے گی. اس کے وجود کا ظاہری بھی نازک پن اس کا حسن ہے، باطن بھی اس کا نازک ہو یہ اس کا حسن ہے. یہ جتنا خود کو بولڈ بناتی جائے گی، سخت بناتی جائے گی، نہ کسی مرد کو اچھی لگے گی نہ خدا کو اچھی لگے گی. مطلب میں اپنی خلقت پہ راضی نہیں ہوں نا. اب کمال خدا بندی ہے، اس نے جلال اور جمال کو ملایا. اب بچہ جمال میں بھی پلتا ہے، جلال میں بھی پلتا ہے. اب جب اس کی تربیت ہوتی ہے نا یہ بہترین بچہ بنتا ہے. ذریعے ایمان کو خریدا جا رہا ہے، معیار پیسہ بن گیا. یہی وہ کام تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہمیں ان وادیوں سے نکال کر طہارت کی وادیوں میں لا کے کھڑا کریں. صلوات پڑھے محمد و عالم. امتحان ہے مریم، طاہرہ ہیں، بچہ پیدا ہوا، اللہ امتحان لیتا ہے. کہا مت تو مر جاتی یا لوگ مجھے بھول جاتے. اللہ نے کہا نہیں مریم، یہی تیرا امتحان ہے. کیا خدایا چند مہینوں کے لیے ادھر ادھر چلی جاؤں تاکہ لوگ بھول جائیں؟ کہا نہیں، بچہ گود میں لے کے شہر کے چوراہے پہ جاؤ گی، یہی تیرا امتحان ہے. خدایا اپنا دفاع کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ جبرائیل آیا تھا، میں پاکیزہ ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی خطا نہیں کی. کہ نہیں مریم، چپ کا روزہ رکھو گی. یہ قصہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ عبرت ہے. طاہر بنایا ہے تو کسی بنیاد پہ امتحان دیا جناب مریم نے. استفا کی میں نے تجھے چنا، کیوں چنا؟ اسی امتحان کے لیے چنا. کہ مریم ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے، تمہارا کام ہے صبر کرنا، میرا کام ہے تجھے فتح دینا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام یزید نے ایک پلان بنایا تھا. اب وداؤٹ پلان یزید تو امام حسین کو کربلا نہیں بلا رہا نا. پہلا پلان حسین سے بیعت لیں گے، بیعت نہیں دی تو حسین کو قتل کریں گے. صرف قتل نہیں کریں گے، قتل کرنے کے بعد جو یزید نے کیا وہ بھی انکلوڈڈ دا پلان تھا نا. بھائی آپ کی میرے ساتھ دشمنی، آپ نے کہا مولانا کو راستے سے ہٹا دو، آپ نے مار دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن مارنا، مارنے کے بعد لاش کو پامال کرنا، اس کی بچیوں کو تماچے مارنا، سر کاٹنے کے بعد بازاروں میں گھمانا، مجمع لگا کے دربار میں بلانا، یہ کون سی پلاننگ تھی یزید کی؟ بھائی دشمنی حسین سے ہے، حسین کو راستے سے ہٹا دیا، بات ختم ہو گئی نا. لیکن مار کے ایک بندے کو اتنا اذیت دی جائے. یزید کا پلان قتل حسین نہیں تھا، یزید کا پلان تھا دین کو مسخ کرنا. جب وہ اپنی شاعری میں کہتا ہے نا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، یہ وہ ڈھونگ ہے جو بنو ہاشم نے رچا. کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو محمد کا روز کلمہ پڑھتے ہیں. اب انہی کے نبی کے نواسے کو ماروں گا، انہی کے گھروں کے سامنے اس کے سر کو نو کے نیزہ پہ رکھوں گا، اسی محمد کی نواسیوں پہ ظلم کروں گا. اب کہوں گا بولو اگر ہے کوئی محمد تو آئے نا مدد کرے اپنے نبی اپنے نواسے کی. کوئی خدا تو مدد کرے حسین کی. کوئی وحی نہیں، کوئی محمد نہیں، کوئی دین نہیں. اگر ہوتا تو خدا مدد کرتا نا، آخری نبی کا نواسا ہے. جب لوگ دیکھیں گے نا اللہ نے مدد نہیں کی، ایمان ضعیف ہو جائے گا. بولیں گے واقعاً اگر محمد نبی تھے اور اس کا نواسا، اتنا ظلم، حرم اللہ، گھر کی نواسیوں کو بازاروں میں لایا جا رہا ہے، تماچے مارے جا رہے ہیں، عذاب الہی نہیں آ رہا. لوگوں کے دل میں شک و شبہ پیدا کر دو. علماء کہتے ہیں حسین نے اس یزید کے حربے کے مقابلے میں کیا پلان کیا. ایسا تو نہیں امام حسین بھی وداؤٹ پلاننگ کربلا چلے جائیں، یزید تجھے جو کرنا ہے کر.
یہ امام ہے، یہ صاحب حکمت ہے کہ حسین کا پلان یہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. قرآنی اصولوں پہ حسین ابن علی کھڑے ہیں نا. اللہ کا وعدہ میں کن کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو صبر کرتے اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ نے کہا حسین صبر کرے گا، اور اللہ نے کہا میں کن کے ساتھ ہوں؟ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ. کہ صبر کا نتیجہ کیا تھا؟ کہ نتیجہ یہ تھا جب کھلے بازار میں نوک کے نیزہ پہ حسین کا سر تھا اور لوگوں نے کہا اگر کوئی خود، مسئلہ توحید کا تھا، اللہ کے انکار کا تھا، اگر کوئی خدا ہوتا تو حسین نے کہا خدا ہے. جب نوک کے نیزہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، خدا ہے، کس نے کہا نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. وقت بتاتا ہے. آج جتنا بولنا ہے دشمن بولے، وقت بتائے گا جب زہرا کا مہدی آئے گا. ہاں یہ وقت بتاتا ہے. عیسیٰ کے منکر بھی گزرے، بڑے بڑے نبیوں کے منکر گزرے. امتحان الہی، ایک ولی کا سب سے بڑا امتحان ہے صبر. آج مومن سوچے میری زندگی میں صبر کتنا ہے. ہلکی ہلکی مصیبت پہ ایمان کچے پڑ جاتے ہیں، عقیدے کچے پڑ جاتے ہیں. بیٹا مر گیا بندے کا، ایمان کمزور، رزق روزی میں پریشانی ہوئی، اللہ سے روگرداں ہو جاتا ہے. لیکن یہ مریم ہے. اللہ نے کہا تیرا کام ہے کیا کرنا؟ صبر کرنا. کہا خدایا پوچھیں گے بچہ کس کا ہے، کیا بولوں؟ کہا بولنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرنا بچے سے پوچھو. جیسے بی مریم آئی، یہودیوں نے بولنا شروع کیا. یہودیوں کے مولویوں نے، اے مریم ما کان ابوکی امرأ سوء وما کان امکی بغیہ. تیرا باپ بھی شریف تھا، تیری ماں بھی شریف تھی، یا کس کو لے کر آئی ہو؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، جس نے سب کچھ کیا ہے اس نے بولا ہے کہ اس سے پوچھو. مذاق اڑانے لگے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بولے گا جو بھی گہوارے کے اندر ہے. بس یہ کہنا تھا تو گہوارے سے آواز آئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کیسے بولے گا حسین کا سر؟ بڑے بڑے ریسرچ کر، نہیں حسین کا مرا ہوا بندہ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. عقیدہ تیرا خدا پر کمزور ہے. یہ مسئلہ حسین کا نہیں ہے، توحید خدا کا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی توحید کو بچائے. کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مریم کا ساتھ دیا خدا نے. کل میں نے مجلس میں کہا امتحان سیدہ، وقت بہت نکل چکا. امتحان سیدہ جو بی بی طاہرہ ہیں، جو بی بی عابدہ ہیں، جو بی بی زاہدہ ہیں، جو کبھی گھر سے نہ نکلی، کبھی نامحرم سے خطاب نہ کیا، اس بی بی کو مسجد جانا پڑے. شیعوں پر تو بڑی ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں. ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے الیاذ باللہ کہ یہ اس لیے گئے تھے علی کے گھر کیونکہ علی نے بیت المال کا پیسہ رکھا ہوا تھا. جو ایسے لوگوں کو مانتے ہیں نا، خدا قیامت میں انہی کے ساتھ ان کو محشور کرے. یعنی عداوت اس لیول پر آ جائے کہ علی پر چوری کا الزام لگے، نبی کی بیٹی پر چوری کا الزام لگے. کا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، علی پیسے نہیں دے رہے تھے بیت المال کے. یہ وہ ظلم ہے جو آل رسول پہ کیا گیا. ایک واقعہ ہو نا، تواتر ہے. ایک برادر اہل سنت نے کہا کہ یہ آپ شیعوں کی باتیں، یہ ممکن نہیں، نبی کی بیٹی اس کے گھر پہ حملہ ہو. میں نے کہا دیکھو اگر تواتر سے تجھے واقعات ملیں تو مانو گے کہاں؟ کہ نہیں ہو سکتا، امت نبی کی بیٹی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتی. میں نے کہا زینب کس کی نواسی ہے؟ سیدہ کا شہید ہونا بھی اس لیے ضروری تھا، حجت کو تمام کرنا تھا. یہ بھی نقطہ یاد رکھیے.
بچوں کو بٹھاتی ہیں، کہتی ہیں بچوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ دعا یہ کرتی ہیں خدایا اب سیدہ زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ حجت کو تمام کرنا تھا نا لوگوں کے لیے، تبھی بی بی کی شہادت بڑی ضروری تھی تاکہ لوگ سمجھیں۔ اگر زیادہ دیر تک بی بی زندہ رہتی، یہ قبح جو تھا نا، کہ بار بار اگر ظلم ریپیٹ ہوتا تو بی بی کی شخصیت ضائع ہو جاتی۔ ظلم ایک بار ہو تو پھر بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے۔ تبھی کربلا میں امام حسین کی شہادت مشیت الہی ہے۔ امام حسن نے وہ کام نہیں کیا جو امام حسین نے کیا، مولا بھی چاہتے قیام کرتے ایسا واقعہ رونما ہوتا، لیکن شہادت علی کے سامنے، یہاں مولا علی شہید ہوئے، اس کے فوراً بعد اگر امام حسن کو وہ شہادت ملتی جو امام حسین کو ملی، وہ شہادت ضائع ہو جانی تھی۔ آپ میں سے کئی لوگ کربلا جاتے ہیں، کئی امام زادے کربلا میں، لیکن وہ امام حسین کے سامنے آپ کو نظر نہیں آتے نا، سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے۔ تبھی ایک فاصلہ ہے، پھر شہادت امام حسین ہے، تاکہ امت کو احساس ہو ایک شہید کی شہادت کا۔ یا سار اللہ، یعنی اے خون حسین، اے خون خدا۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا تعارف سب سے پہلے جو بی بی بتاتی ہے کہ یہ میرے گود میں جو ہے یہ ہادی ہے، یہ ولی ہے، بی بی مریم ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب در و دیوار کے درمیان بی بی گریں، سر المستودع، اگر حجت خدا کا کسی نے تعارف کروایا، وہاں پر بھی سیدہ زہرا تھیں کہ کہا یا ولدی مہدی، کہ جیسے زمین پہ گری نہ تو علی کو آواز نہیں دی، حسن و حسین کو آواز نہیں دی، کہ اے میرے بیٹے مہدی۔ مریم کا عیسیٰ بھی پردہ غیب میں ہے، سیدہ کا عیسیٰ بھی پردہ غیب میں ہے۔ اتمام میں حجت کیا، اتنی مصیبتیں آئیں۔ آپ نے سنا مولانا سے کہ کہہ رہے تھے کہ سیدہ نے کچھ وصیتیں کی، جن وصیتوں کو سن کے علی زار و قطع رونے لگے۔ پہلی وصیت، یا علی غسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل۔ علی رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا، رات میں دفن کرنا۔ علماء فرماتے ہیں رات میں غسل دیں، بی بی کی وجہ سمجھ آتی ہے کیونکہ نہیں چاہتی علی کی نگاہ سیدہ کے زخموں پہ پڑ جائے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پڑ جائے۔ یہاں سے جاتے جاتے بھی بی بی کو علی کی فکر آئے۔ رات میں کفن دینا سمجھ آتا ہے، لیکن فرماتے یہ سمجھ نہیں آتا کیوں کہا کہ یا علی رات میں دفن کرنا۔ بی بی دفن تو بندہ صبح بھی ہو سکتا ہے، فرماتے نہیں، سیدہ نے کہا علی میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں وہ آئیں جنہوں نے میرے حسنین کو یتیم کیا ہے، جنہوں نے اتنی دیر مجھے دربار میں کھڑا رکھا ہے۔ یہ بھی علماء فرماتے ہیں جیسے مسجد یا دربار سے گھر آئیے نا، بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے کہ بی بی زینب نے ماں کو پہچانا نہیں۔ دیکھیں مصیبتیں کتنی شباہت رکھتی ہیں۔ جب ماں کو نہیں پہچانا تو پریشانی سے کہنے لگی کہ اماں ایسا ہوا کیا ہے؟ آپ گئی تھیں تو کمر سیدھی تھی، آئی ہیں تو کمر جھکی ہے۔ تو سیدہ نے کہا بیٹی میں صحابی کے دربار سے آئی ہوں، تجھے شرابی کے دربار میں جانا ہے۔ بڑا مقام ہے سیدہ کی مظلومیت کا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، مدینہ لے کر چلیں، سلام کریں مولا حسین کی یتیمی کا۔ السلام
الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ راوی کہتا ہے چھٹے امام کا زمانہ تھا، ایک مولا کا چاہنے والا کسی جگہ سے گزر رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں کسی پتھر سے اٹکا اور وہ پہلو کے بل زمین پہ گرا۔ جیسے زمین پہ گرا اس نے قاتل سیدہ پہ لعنت کی۔ کچھ سپاہی کھڑے تھے، جیسے اس کی زبان سے لعنت کی آواز سنی اسے پکڑ کے لے گئے۔ انہوں نے سزا سنائی، سزائے موت۔ یہ بات میرے چھٹے امام کو پتا چلی کہ مولا اس نے لعنت بھیجی، کبھی اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ میرے چھٹے امام نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، ناتھوں کو بلند کیا، میں خدا تجھے میری دادی کا واسطہ، اس جوان کو رائے عطا فرما۔ راوی کہتا ہے چند گھڑیاں نہیں گزرے وہ جوان آزاد ہو گیا۔ کسی نے کہا مولا نے تیرے لیے دعا کی تھی، فوراً امام کی خدمت میں آیا، مولا کے سینے سے لگا، ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ امام نے بڑے پیار سے جوان کو زمین پہ بٹھا کہ جوان، کئی لوگ زمین پہ گرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن کوئی میری دادی کے قاتل پہ لعنت نہیں بھیجتا۔ مجھے تیرا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیسا کام تھا کہ جیسے زمین پہ گرا تو نے لعنت بھیجی؟ کہ مولا سچ کہہ رہے ہیں، جیسے میں زمین پہ گرا میرے کمر کی پسلی میں چوٹ آئی۔ مولا الحمدللہ میری پسلی ٹوٹی نہیں ہے، لیکن اتنی تکلیف تھی، سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اور میں نے آپ سے سنا بی بی کی پسلیاں توڑ گئے تھے۔ میں نے کہا خدایا، اللہ جانے بی بی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔
اگر کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو وہ میری باتوں کو سمجھ سکتا ہے. سب سے بڑا درد انسان کے لیے ہڈیوں کے ٹوٹنے کا درد. عزیزو، اہل بیت کے گھرانے میں کئی شہیدوں کی پسلیاں توڑی گئیں. سب سے پہلی شہیدہ سیدہ زہرا در و دیوار کے درمیان پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئے. دوسرے کربلا میں حسن کا یتیم قاسم جب گھوڑے سے گرے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے. روکے گا بابا حسن ذرا میری پسلیوں کو دیکھیے. بابا میں دادی کی شبیہ بن چکا. تیسرے شہید نام ہے امام حسین. مولا حسین کی پسلیاں بھی توڑی گئی. تاریخ کربلا کے کچھ راوی کہتے ہیں گھوڑوں پہ دوڑانے کے لیے جو گھوڑے تھے وہ خاص گھوڑے تھے جن کی ٹاپیں بڑی تھی. یہ گھوڑا دوڑانے والا شخص کہتا ابن سعد جب میں حسین کے لاشے سے گھوڑا دوڑا رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی. میں قربان سیدہ کے بچوں میں سیدہ کی پسلیاں توڑے گئے، قاسم کی پسلیاں توڑے گئے، مولا حسین کی پسلیاں توڑے گئے. لیکن قاسم میں اور حسین میں ایک فرق ہے. میرے معصوم فرماتے ہیں حسین شہید ہو چکے تھے، اس کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن قاسم ابھی زندہ تھا، زہرا بھی زندہ تھے. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. قاسم نے آواز دے اماں میں گھوڑے سے گر گیا. یا علی یا علی آپ بڑے مظلوم ہیں. آپ نے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے، لیکن مولا تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئی. جب حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے کہیں پہ بھائی کا یتیم نظر نہیں آیا. آواز دی قاسم امام ہو کے کہتا ہوں مجھے آواز دو. دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا. علی نے بھی وہ منظر دیکھا، حسین نے کیسا منظر دیکھا. علی نے رات کی اندھیرے میں پسلیاں دیکھی، حسین نے دن کے اجالے میں ابا کے دامن کو بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، گٹھڑی کو باندھا، نجف کی طرف منہ کیا. بابا علی خیبر فتح کرنا آسان، خندق فتح کرنا آسان، لیکن یتیم کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں
یتیم کے لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ یقیناً حسین کو بابا کی مصیبت یاد آئی، لیکن روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ گٹھڑی کو اٹھایا، خیمے کے در پہ آئے، یہ نہیں کہا فضا قاسم کی ماں کو بلاؤ، آواز دی اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلانا۔ جس زینب نے ماں کی پسلیاں دیکھی ہیں وہی زینب صبر کر سکتی ہے، جس زینب نے علی کا زخمی سر دیکھا ہے وہی زینب صبر کر سکتی ہے، جس زینب نے جگر کے ٹکڑے دیکھے وہی زینب صبر کر سکتی ہے۔ خیمے کے در پہ آئے، فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو، لیکن زینب ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاشا کہاں ہے؟ روکے کا زینب یہ جو گٹھڑی میری پیڑ میں ہے اس میں لازم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یہ جو گٹھڑی میری پیٹ پہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے ہر اس منظر کا واسطہ جب کسی امام نے کسی مظلوم کا لاشا اٹھایا، تجھے علی کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔